بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے تو ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو فرشتہ اترا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو دو نور کی بشارت ہو، ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔ ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اور اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ اور ایمان والوں نے کہا ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اللہ، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف ہی آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، اور جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دے گا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان بوجھ کر کریں، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے۔ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ درگزر فرما، رحم فرما، آپ ہمارے مالک ہیں، ہمارے کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کی 226 آیات ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اور ساری سورت سورہ بقرہ احکامات سے بھری پڑی ہے۔ حلال حرام، جائز ناجائز، کاروبار، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، یہ تمام احکامات اس میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو شخص رات کو پڑھ لے اس کے لیے کافی ہوں گی۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آیاتیں ہر شر اور ہر فتنے کو اس سے دور کریں گی، یعنی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جنات اور انسان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں، شیطان 3 دن اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان تک چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے اور یہاں سے آگے لے جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتی ہے اور یہاں سے پھر آگے لے جاتی ہے۔ اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور توحید والوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی کو عرش تلے کے خزانے میں سے دیا گیا ہے۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی جس میں 2 آیاتیں اتار کر سورہ بقرہ کی ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جاتی ہیں اس گھر کے قریب شیطان نہیں جا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ ربنا لا تؤاخذنا سے آخر تک کہتا ہے، اس کے ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی ہاں میں نے دیا، جی ہاں میں نے قبول کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باہر کو بھی جانتا ہوں۔ اگر ہونٹ بند ہو مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو سنتا ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ اللہ ہمارے ظاہری اعمال پر پکڑ لے یا جو ہمارے باطن میں ہے اس پر پکڑ لے، اس کو قدرت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔